بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا یہ جو عشرہ جا رہا ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کا عشرہ ہے، اور اللہ رب العزت اس عشرے میں انسانوں کی مغفرت کا وعدہ فرماتے ہیں اور بخشتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو پورے ہی عشرے میں، پورے رمضان میں ہی رحمت اور مغفرت اور دوزخ سے آزادی کے فیصلے فرماتے ہیں، لیکن علماء نے کچھ آسانیوں کے لیے اس کے کچھ اوقات بتائے ہمیں کہ پہلا حصہ اس کا رحمت تھا جو کہ گزر چکا، اور اب ہے مغفرت، بخشش، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت پہلے بارش بن کر آپ پر برس رہی تھی اور آپ دھل گئے، گویا اب آپ کی معافی شروع ہو گئی ہے۔ آپ دیکھو کہ رمضان المبارک انسانیت کو بنانے آیا ہے، اللہ سے جوڑنے آیا ہے، اور اللہ رب العزت سے انسان کیسے جڑتا ہے، کیسے اس کا تعلق بنتا ہے، جب وہ ان سارے کاموں کو چھوڑ دے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ان سارے کاموں کو کرنے لگ جائے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تو کون سا مشکل ہے انسان اپنے آپ کو ان راہوں پہ ڈھال دے یہ سوچ کر کہ میرے اللہ نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ دیکھو کہ ایک جسم کی نعمت انسان اسی کا شکرانہ ادا نہیں کر سکتا۔ کتنے لوگ آپ باہر نکلیں گے تو ایسے ہیں کہ جن کی ٹانگیں نہیں ہیں، یا جن کے بازو نہیں ہیں، یا جو دیکھ ہی نہیں سکتے، یا جن کی زبان ہی نہیں ہے، یا جن کا دماغ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کتنی بے پناہ دولت سے آپ کو نوازا ہے کہ آپ کے ساتھ پاس سب کچھ ہے۔ یہی سوچ کر اللہ رب العزت کی طرف دھیان کرنا، میرا اللہ چاہے تو پل بھر میں وہ انسانوں کو کہاں سے کہاں لے جائے اور کہاں سے انسان کو بستی میں گرا دے، اللہ اس بات پر قادر ہے۔ تو اتنے بڑے اللہ کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا اور کوشش میں لگ جانا کہ میرے جسم سے، میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ ظاہر ہو جس سے میرا اللہ ناراض ہو۔ آپ سوچو کہ ایک استاد وہ آپ کی تربیت کر رہا ہے، آپ صرف بات سنتے ہوئے تھوڑی سی دھیان آگے پیچھے کریں تو استاد کو کتنا غصہ آتا ہے، وہ آپ کی سزا کے لیے کچھ بھی تجویز کرتا ہے کہ آپ نے اس کی بات نہیں مانی۔ اور اسی طریقے سے والدین ہیں، اگر آپ ان کے بتائے ہوئے طریقوں اور ان کی چاہت پر نہ چلے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ وہ اللہ جو سب کچھ دینے والا، اس کی کتنی چاہت ہوگی کہ انسان کو وہ کس روپ میں دیکھے، کس حال میں دیکھے، کس طرح دیکھے، اور انسان جب اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا۔ اور پھر اتنا پیارا اس نے مہینہ دیا ہے، اور علماء تو کہتے ہیں کہ گویا رمضان میں تو اللہ تعالیٰ بہانے مانگتے ہیں کہ بندوں کو بس معاف کرے، بہانہ ملے کہ بندے کی مغفرت ہو۔ آپ دیکھو اللہ کتنے معاف کرنے والے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، وہ بہت گناہ کرتا تھا، اس کے گناہ اتنے زیادہ تھے کہ لوگ اتنے اس سے متنفر ہو گئے کہ انہوں نے اس بندے کو اپنے ایریے سے دور پھینک دیا۔ پھر آج کا دور تو تھا نہیں کہ چلو یہاں سے ادھر چلے گئے، یہ نکال دیے گئے تو آبادی سے باہر نکال دیے گئے تو زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہیں سے تو مل جائے گا نا۔ آج تو قدم قدم پر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں اور کچھ نہ کچھ پاس ہوتا ہے، انسان خرید سکتا ہے، لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا۔ اس گناہ گار انسان کو جنگل میں اور اپنی آبادی سے جب دور کر دیا لوگوں نے تو اس نے ایک دن گزارا، 2 دن گزارے، تیسرے دن بہت شدید اسے بھوک لگی۔
اس نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، اسے کچھ بھی نظر نہ آیا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی آبادی، نہ زندہ رہنے کے لیے کوئی بھی چیز۔ تو اس نے اپنی نگاہیں اپنے اللہ کی طرف کی اور اللہ رب العزت سے کہنے لگا کہ یا اللہ، میں تو اتنا ذلیل اور گنہگار ہوں کہ میری غلطیوں کی وجہ سے انسانوں نے مجھے اپنی آبادی سے دور کر دیا۔ اے اللہ، میں نے سنا ہے تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ تو علماء فرماتے ہیں اس کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ ہمارا ایک دوست مر گیا ہے، تو اپنی امت میں یہ اعلان کر دیں، جو بندہ بھی اس کے جنازے میں شریک ہوگا ہم اس کی مغفرت کریں گے۔ تو ہر بندہ چاہتا ہے نا کوئی ایسی بات ہمیں پتہ چلے جس سے ہماری معافی ہو جائے، کوئی ایسا عمل ہمیں پتہ چلے کہ جلد از جلد ہماری معافی ہو، تو لوگ دوڑے کہ ایسے انسان کے جنازے میں ہر ایک بھاگا کہ شریک ہو اور اس کی نامہ اعمال میں معافی لکھی جائے۔ جب لوگ گئے اور انہوں نے جا کر دیکھا تو وہی گناہ گار انسان، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے آپ کیسی باتیں کہہ رہے ہیں، یہ تو اتنا گناہ گار ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے اسے اپنی آبادی سے نکال دیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا دوست ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے کہ یا اللہ تیرے بندے تو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے جو کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے۔ یہ بندہ ایسا ہی تھا اور بہت گناہ گار تھا، لیکن اے موسیٰ جب سارے اسے چھوڑ کے چلے گئے، جب اسے یہاں پر کوئی اور نظر نہ آیا تو اس نے میری طرف رخ کیا اور اس نے ایسے الفاظ سے مجھ سے معافی مانگی کہ میں نے اس کو معاف کر کے اپنا دوست بنا لیا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ اس وقت پوری دنیا کے لوگوں کی بھی مجھ سے معافی طلب کرتا تو میں سب کو معاف کر دیتا۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات تو اتنی رحیم کریم ہے کہ وہ معاف کرنے پر تلی ہوئی ہے، وہ بخشنے پر تلی ہوئی ہے، بس انسان کو تھوڑا اپنا رخ ادھر کرنا چاہیے۔ آپ دن میں روزہ رکھتے ہیں، آپ دیکھو کہ اللہ کے لیے آپ کھانے پینے سے رکتے ہو، تو پھر اس حدیث کو ذہن میں رکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ایسے روزہ رکھنے والے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، تو کون سے لوگ ہیں جنہیں صرف بھوک اور پیاس ہی ملتی ہے، کوئی ثواب نہیں ملتا؟ وہ لوگ جو اپنی زبان کو غلط باتوں سے بچاتے نہیں ہیں۔ آپ کا جب بھی دل کرے کوئی فضول گفتگو کرنے پر تو آپ فوراً سے اپنے ذہن کے اندر یہ لائیں کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا اور میرے روزے پر اس کا اثر پڑے گا بات کا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ غلط بات سے رک جائیں گے۔ بھوکا پیسہ رہنا آسان نہیں ہے اور پھر لمبے دن ہے، تو انسان کو اپنی بھوک پیاس بڑی محبوب ہے، اور پھر یہ پتہ چلے کہ اس پر کوئی بھی ثواب نہیں ملے گا، کوئی بھی اس پر اجر نہیں ملے گا، تو انسان چاہے گا کہ جب بھوک اور پیاس ہی کاٹ رہے ہیں تو ثواب بھی تو ملنا چاہیے۔ تو جان بوجھ کر آپ اپنے اوپر کنٹرول کریں گے، اور یاد رکھیں کہ تھوڑی سی کوشش کے بعد آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آپ لوگ چاہیں گے بھی کہ بات کریں، آپ کا دل نہیں مانے گا بات کرنے کو، آپ کو خاموش رہنے میں اتنا مزہ آئے گا، آپ کو اتنا اچھا لگے گا، کیونکہ روزے کا نور اب آپ کو مل رہا ہے۔ آپ دیکھو نا، ایک ٹینکی ہے پانی والی، آپ اس کے چاروں طرف نلکے لگے ہوئے ہیں، ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ وہ جو ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں وہ ساری کھلی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ٹوٹی بند نہیں ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی جو ٹینکی ہے وہ کبھی پانی سے بھرے گی؟ نہیں نہ بھرے گی، کیونکہ پانی سارے نلکے کھلے ہوئے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی روزے کا ایک نور انسان کو ملتا ہے، ایک روشنی ملتی ہے، انسان کا ایک تعلق اپنے اللہ سے جڑتا ہے۔ آپ نہ چاہیں گے آپ کو اتنی پیاری نماز پڑھنے ملے گی، آپ نہ چاہیں گے آپ کو اتنا شوق آئے گا قرآن کا، لیکن کب؟ جب آپ کی ٹوٹیاں بند ہوں گی،
कौन सी आंखों की? आपने रोज़ा रखा हुआ है, आप गैर महरम को मत देखें। कहीं पर भी आते जाते मोबाइल पे, टेलीविज़न पे गैर महरम पर एक नज़र जब इंसान की पड़ती है तो 40 दिन तक आप देखो इबादत की लज्जत ख़त्म हो जाती है। तो रमज़ान के तो हैं ही 30 दिन, और कितनी बार निगाहें गैर महरम पर पड़ेंगी और लज्जतें छिन रही होंगी, तो आपको किधर नूर मिलेगा इसका? ये आंखों वाली टूटी, आप इसको बंद कर। फिर ज़बान वाली टूटी, आप अपनी ज़बान से गलत बातें मत करो। कोई बात करो तो अच्छी बात। क्या आता है हदीस में कि बेहतरीन दोस्त क्या है? खामोशी और तन्हाई। अच्छा, बातें कब इंसान करता है? जब दो चार मिल बैठे। रमज़ान में एक काम आप पक्का करो, अकेले हो जाओ, एक कोना ले लो, अपना काम शाम ख़त्म किया तन्हाई में। और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप एतिकाफ़ की नियत करो। नफली एतिकाफ़, वैसे तो आखिरी अशरे में एतिकाफ़ होता है, नफली एतिकाफ़ जो होता है ना वो किसी भी वक्त आप कर सकते हो, कि थोड़े से टाइम के लिए भी आप कर सकती हो। तो आप देखो कि आप अलग बैठे हो, कोई आपसे कह रहा है कि आप क्यों अलग बैठे, आपको मुझे इत्तिकाफ़ करना है। मैं इत्तिकाफ़ में ज़ाहिर बात तो नहीं कर सकता ना। तो आप देखेंगे कि जब आप गुफ्तगू नहीं करेंगे, जब आप गलत देखेंगे नहीं, तो दो टूटियाँ बंद हो गई। हाँ, अच्छी बात ज़रूर करो। कोई आपस में बात कर रही है आपको कि ये अनमोल दिन तो दोबारा पलट के नहीं आएंगे। कितने लोग आज भी, कितने ऐलान हुए, कितने लोग फौत हुए। आप देखिए कि ये जो वायरस आया हुआ है इसमें कितने लोगों की अमवात हो रही है। हुसैन इंडियन देखिए लोग कितने, वहाँ पर तो दिन में लाखों के हिसाब से अमवात हो रही है। और यहाँ तक ये न्यूज़ में बताया जा रहा है कि वहाँ पर तो जो हिंदू लोग हैं उनके ईंधन की लकड़ियाँ ख़त्म हो गई, जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए तदफीन करने की जगह ख़त्म होगी, बस गड्ढे खोद के डाली जा रहे हैं। और ये देखिए कि हमारे वतन में भी इस तरह हो रहा है कि कितनी तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है। तो आप ये खुद को भी बावर करो और दूसरों को बताओ कि ये अनमोल पल पता नहीं हमारी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आने वाले। कितनी तेज़ी से दुनिया ख़त्म होने की तरफ जा रही है, तो इनको कीमती जानिए, मत कोई फालतू बात कीजिए, खामोश रहिए या कुछ जिक्र कीजिए। तो आपकी दो टूटियाँ बंद होंगी, आंखों वाली भी बंद हो गई, ज़बान वाली भी बंद हो गई। और फिर कानों से कुछ सुनिए भी नहीं, कोई गलत बात मत सुनिए, मत अपने कानों में हेडफोन लगा करके कोई नहीं सुन रहा। क्या है, आदत है ना म्यूज़िक सुनने की, थोड़ी देर सुन लिया तो क्या है। बाज़ लोग म्यूज़िक को रूह की ग़ज़ा कहते हैं, और उलमा क्या फरमाते हैं कि जो जिस जिन्स का इंसान होता है उसे सुकून वहीं आता है। अल्लाह वाले लोगों को कुरान की तिलावत में सुकून आता है, शैतान के बंदों को म्यूज़िक में सुकून आता है। अब आप खुद अपने लिए फ़ैसला कर लें कि आप किसके बंदे हैं। आपको जिधर सुकून आएगा आप खुद फैसला अपना कर लेंगे कि आप किसकी मखलूक है। तो इसलिए अब आपके कानों वाली टूटी भी बंद हो गई। उसके बाद आपके हाथ है, आप इससे कोई गलत बटन प्रेस ना करें, कोई गलत चीज़ इस हाथों से पकड़े नहीं। आप खुद को भी कहें, अपने बहन भाइयों को, अपने घर में जितने लोग उनसे कहें कि अपने हाथों से आप कुरान पकड़ें, अच्छे काम करें। हमारे पास ये थोड़े से दिन रह गए हैं, देखते ही देखो रमज़ान बिल्कुल आधे में चला गया और इतना तेज़ी से जा रहा है, यूँ लगता है जैसे अभी चाँद देखा जा रहा था कि रमज़ान आ रहा है और अभी आधे से भी निकलता जा रहा है। तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा और ऐसे ही पता नहीं आइंदा आने वाला रमज़ान किसको नसीब हो। तो अपने आप को और अपने जितने भी करीब के हैं, अपनी बहनें हैं, अपने भाई हैं, अपने लोग हैं, उनको बताएं कि अपने हाथों को की हिफाजत करें। तो ये भी टूटी बंद हो गई। और फिर आप देखिए कि गलत तरफ चल के मत जाए। आपने देखा कि 3-4 वहाँ बैठी हुई हैं, बातें कर रही हैं, आपको बड़ा अच्छा लगा, आप भागने की कोशिश करते हैं कि मैं भी जाऊँ उनकी महफिल में शरीक हो जाऊँ और उनकी बातों का हिस्सा बन जाऊँ। लेकिन जल्दी आपको ये ख्याल आ कि मैं तो रोज़े से हूँ और मैं अगर नई बात करूँगी, सुनूंगी तो सही। तो सुनने वाला और कहने वाला फिर गुनाह में बराबर के शरीक होते हैं, सवाब में बराबर के शरीक होते हैं। आप फ़ौरन रुक गए तो इस तरह आपकी ये टूटी भी बंद हो गई। तो जब आपने सारी टूटियाँ बंद कर दी तो फिर क्या आएगा? नूर आएगा।
بالکل ایسے جب ٹینکی کے ساری ٹوٹیاں بند کر دی جائیں تو بہت جلد وہ پانی سے بھر جاتی ہے اور آپ کتنے دن تک کھلا پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی آپ اپنے جسم کی ان ٹوٹیوں کو جب بند کر دیں گے تو آپ کو اللہ رب العزت جو نور عطا کریں گے رمضان شریف کا، تو وہ آپ اپنی اگلے سال کی پورے وقت میں آپ اس نور کو استعمال کریں گے۔ پھر آپ کو یہ نہیں کہ اب نماز کا وقت آئے تو آپ کو مشکل ہو گئی کہ کیسے کریں کیسے پڑھیں، نہیں، آذان ہوئی تو آپ کے ہاتھوں سے ہر کام خود بخود چھوٹ جائے گا اور آپ ایسے لگے گا کہ ایک کوئی غیبی طاقت ہے جو آپ کو جائے نماز پہ کھڑا کر دے گا۔ اور پھر نماز پڑھنے کے ساتھ یہ آپ کا ایک خود بخود دل کرے گا کہ آپ بس کچھ پڑھیں، قرآن کا کچھ تھوڑا سا حصہ پڑھیں۔ اچھے لوگ بتاتے ہیں نا کہ قرآن کریم کو چلو اور وقتوں میں نہ پڑھو تو جو چھوٹی چھوٹی نمازیں، تھوڑی نمازیں، جیسے فجر کی 4 رکعتیں ہیں، عصر کی 4 رکعتیں، اس میں ذرا زیادہ پڑھ لو قرآن۔ تو جب آپ 2 نمازوں کے بعد قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ میں باقی نمازوں کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کا اہتمام کروں، اور پھر نیکیاں بڑھانے کا آپ کے اندر شوق پیدا ہوگا۔ کب ہوگا؟ جب آپ کے اندر نورانیت اور روشنی آئے گی۔ آج کیوں ایسا ہے کہ آپ اتنا سارا ترجمہ پڑھنے کے بعد بھی آپ ویسی ہیں؟ آپ نے کیوں نہیں کوئی فرق پڑ رہا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کے اندر نور نہیں ہے، آپ کے اندر روشنی نہیں ہے۔ آپ دیکھو ابھی کمرے کو آپ اندھیرے میں کر دو، ساری لائٹیں جلا دو، تو کیا آپ کریں گے؟ آپ اس اندھیرے میں کیا کریں گے؟ لیکن سارا کمرہ آپ روشن کر دو تو آپ کیا کریں گے اس روشنی میں؟ کبھی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی آپ مطالعہ کر رہے ہیں، کبھی آپ ذکر کر، بہت کچھ کریں گے نا۔ آپ کا اندر روشن ہوگا تو آپ کو شوق آئے گی کاموں کی۔ آپ کا اندر اگر اندھیروں میں ہوگا تو سوائے غلط کاموں کے آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اور یہ جو عشرہ جا رہا ہے اس میں استغفار کو کثرت سے پڑھو، آپ کثرت سے زیادہ، جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ استغفار جو ہے نا یہ صفائی ہے۔ آپ جتنی استغفار کرو گے آپ کے گناہوں کے جو رجسٹر ہے وہ صاف ہونا شروع ہو جائیں گے اور نکھر کر آپ کی نیکیاں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو کثرت سے استغفار کریں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اصلح لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔